یہ جو ہوا ہے، میں نے جتنا بھی پوچھا، میرے پشاور میں 2 ایکس منسٹرز، ایک گورنر، وہ کہتے جی ہم نے یہ ایسے لوگ ہی نہیں دیکھے تھے۔ اب جب انہوں نے توڑ پھوڑ شروع کی تو انہوں نے ان کو روکنے کی کوشش کی، تو شاہ فرمان اس سے بھی انہوں نے لڑائی کی۔ دوسرا ہمارا شوکت یوسف سے، جب اس نے روکنے کی کوشش کی، جو منسٹر تھا، اس کے انہوں نے کپڑے پھاڑ دیے۔ یہ کون لوگ تھے؟ ہر جگہ سے خبریں آئیں۔ ابھی یہاں سے جب ہماری لوگ جمع ہوئے تھے ادھر لبرٹی چوک میں، انہوں نے کہا کہ ہم عجیب عجیب لوگ دیکھ رہے تھے۔ ہاں، ایک تو جنرل پبلک ہے نا، وہ تو ہماری آتی ہے، لیکن یہ عجیب قسم کے لوگ تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ ساروں کو اشتعال دے رہے تھے کہ چلو وہ ادھر چلیں، تو ادھر فلانے کینٹونمنٹ میں چلیں، یعنی وہ لوگوں کو اشتعال دے رہے تھے۔ اور یہ جو آپ نے دیکھا ٹرک سے اترتے ہوئے نامعلوم، یہ سفید کپڑوں میں، یہی لوگ جب میں جوڈیشل کمپلیکس میں میرا قتل کرنے کا پلان تھا، وہاں اسی طرح کے لوگ تھے۔ انہوں نے دوسرے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ ایک اور پلان انہوں نے کیا تھا مجھے یہاں قتل کرنے کا، تب بھی تھا کہ وہ ہمارے کپڑوں میں یہاں آئیں گے اور یہاں سے گولی چلائیں گے تاکہ ہمارے پر ہی ہو۔ جو ہوا اب، یہ جو گولی چلی ہے، یہ گولی کس نے، یعنی کون ذمہ دار ہے اس کا؟ کیونکہ ہمارے میں تو کسی نے گولی نہیں چلائی۔ سو دیکھیں، یہ اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، کیونکہ میں پھر سے کہتا ہوں، میں نے کبھی کسی قسم کا انتشار، میں نے کبھی کسی قسم کا وائلنس کی آج تک اپنی پارٹی کو اجازت نہیں دی، کیونکہ ہم وہ پارٹی ہیں جو کہ ہم آئین اور قانون کے بیچ میں الیکشن جیت کے آنا چاہتے ہیں۔ ہم کوئی اس طرح کے حربے نہیں استعمال کرنا چاہتے، یہ مافیا جو بنا ہوا ہے۔ لیکن انہوں نے، مجھے جو خاص تکلیف ہوئی، جو عورتوں سے انہوں نے کیا، یعنی کون عورتوں سے اس طرح؟ کیا یہ ہمارے ملک کی تہذیب ہے؟ یہ جب سے یہ امپورٹڈ حکومت آئی اور ان کے ہینڈلرز، یہ عورتوں کے اندر جس طرح ان کے اوپر خوف اور ہراسہ پھیلاتے ہیں، یہ اس ملک کے اندر کبھی ہوا پہلے؟ کتنا خطرناک ہے۔ آپ مجھے بتائیں، فرانس کے اندر آپ دیکھیں کہ وہاں پولیس کھڑی ہوتی ہے سامنے، پروٹیسٹرز کھڑے ہو کے پیٹرول بم مار رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر۔ کبھی کسی نے گولی چلائی ہے وہاں؟ کبھی کسی کے گھروں میں جا کے لوگوں کو اٹھایا، گرفتار کیا؟ وہ جب سامنے ہوتے ہیں، کبھی کوئی لائن کراس کرتا ہے وہاں، تب تو گرفتاری ہو جاتی ہے۔ گھروں میں چھاپے مارتے ہیں، آج سب کے گھروں میں چھاپے پڑ رہے ہیں، اور ساری لیڈرشپ اندر ڈال دی ہے جیل میں اس کے بہانے میں۔ اور پھر مجھے یہ ذرا سمجھائیں کہ ٹی وی کے اوپر کیسے ایک دم میڈیا پہ کلیمپ ڈاؤن ہو گیا؟ جیسے ہی مجھے گرفتار کیا، سارے میڈیا پہ سینسرشپ، صرف ایک سرکاری ورژن چلا جا رہا تھا، اور وہ ہمیں پتہ کدھر سے آ رہا تھا، ہینڈلرز ان کا ورژن چل رہا تھا۔ چاہے جو بھی چینل ہو، جو کہ پہلے ہمیں دکھاتی تھی، سب چینلز ایک ہی چلانے شروع ہو گئے کہ جی شر پسند ہیں پی ٹی آئی، ایک ہی چیز چلنی شروع ہو گئی۔ ہمیں پتہ ہے کدھر سے فیڈ ہے۔ ایک تو انہوں میں عقل بھی اتنی نہیں ہے کہ تھوڑی سی عقل استعمال کرو، سب کو ایک ہی فیڈ دے رہے تھے یہ کہ شر پسند ہیں، یہ ہیں، انہوں نے وہ کیا، اور اس کے بعد میڈیا کے اوپر کلیمپ ڈاؤن کے چینلز کے اوپر پڑ گئے۔ اس کے علاوہ اب مجھے یہ سمجھائیں کہ عمران ریاض خان کدھر غائب کیا ہوا ہے؟ کیا اس کا قصور یہ ہے کہ وہ اس امپورٹڈ حکومت اور اس کی لائن پہ چلتا نہیں ہے؟ کیا اس کا یہ قصور ہے؟ اس لیے وہ پہلے اسے اٹھایا، اسے غائب کر دیا۔ اور مجھے خطرہ ہے، میں سب کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، اس کے اوپر تشدد کریں گے، کیونکہ ہمارے کئی لوگوں کے اوپر، اعظم سواتی اور میں کئی لوگوں کو بتاؤں گا، علی امین، ان کے اوپر انہوں نے تشدد کیا، اور مجھے خوف ہے کہ اس کے اوپر بھی تشدد کریں گے، کیونکہ عمران ریاض آخر میں کہہ رہا تھا، ایئرپورٹ جا رہا تھا، ملک چھوڑ کے جا رہا تھا، جب اس کو ایئرپورٹ سے پکڑا ہے، اس کو بھی خوف تھا کہ ارشد شریف سے جو ہوا ہے وہی لوگ اسی سے وہی کریں گے، اور اس کو اب جیل میں رکھا ہوا۔ میں ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں، آپ کو سب کو اپنی آواز اٹھانی چاہیے کہ ایک صحافی کے پیچھے، جس کی سب سے زیادہ ویورشپ ہے، اس کی یوٹیوب پہ ویورشپ دیکھیں، اس کو ٹی وی چینلز میں نہیں کام کرنے دیتے کیونکہ یہ ان کی لائن فالو نہیں کرتا۔ اس کے اوپر اس کو خطرہ یہ ہے کہ یا اس کے اوپر بڑا تشدد کریں گے، اور ہمیں یہ بھی ڈر ہے کہ اس کو مار نہ دیں، کیونکہ ابھی تک وہ پولیس کہہ رہی ہے جی ہمیں نہیں پتا وہ کدھر گیا۔
ہمیں پتہ ہے وہ کدھر ہے, مجھے پتہ ہے وہ کدھر ہے, اور اس کے اوپر کچھ ہوا تو پھر یہ لوگ ذمہ دار ہوں گے, وہی جنہوں نے ارشد شریف کا قتل کیا تھا جو ذمہ دار ہیں میرے اوپر جنہوں نے قاتلانہ حملہ کروایا تھا. پھر اس کو بھی اٹھا کے لے گئے, اور یا مقبول جان کو, ایک بزرگ آدمی ہے, یعنی ٹھیک ہے وہ اس کی اپنا رائے ہے, اس کی اپنی فالوئنگ ہے, کیونکہ وہ آپ کی آفیشیل لائن کے ساتھ نہیں ہے, کیونکہ وہ بھیڑ بکریوں کی طرح آپ کی لائن پہ نہیں چل رہا, کیونکہ وہ کنٹرول نہیں ہے, اس کو اٹھا کے لے گئے. آفتاب اقبال کو پکڑ کے لے گئے, اس کو ذرا چھوڑ دیا, لیکن اس کو بھی اٹھا کے لے گئے. اس کی تو لائن ہی کچھ اور ہے, لیکن کیونکہ شاید اس نے عمران خان کے لیے کوئی پروگرام کر دیا ہوگا. یعنی یہ ایسی فیشزم, مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی کہ کون سے ملک میں, کس جمہوریت کے اندر یہ تماشے ہو رہے ہیں, یعنی جس طرح کا ظلم ہو رہا ہے. اس کے بعد جب پبلک کا ری ایکشن آیا تو یہ پبلک کا ری ایکشن اس سے بہت زیادہ آنا تھا. جہاں تک مجھے پتہ ہے اوورسیز پاکستانی, اب وہاں تو ہم نے کچھ نہیں نہ کیا, وہاں تو ہمارا کوئی پی ٹی آئی کا ورکر نہیں تھا. آپ دیکھیں کہ بیرون ملک پاکستانی جو سب سے بڑا اثاثہ اس ملک کا, جس کی وجہ سے انشاءاللہ پاکستان اٹھے گا, ہمیں کوئی آئی ایم ایف نہیں اٹھائے گا, کوئی جو ہمارے دوست ملک ہیں ان سے بھیک مانگ کے نہیں, یہ اٹھائیں گے ہمیں. ان کا ری ایکشن دیکھیں کیسا آیا, ایک دم نکلے ہیں وہ لوگ. اور وہ کیوں نکلے ہیں؟ کیونکہ وہاں ان کو پتہ ہے کہ ایسی حرکتیں جمہوریت میں نہیں ہوتی, آزاد ملکوں میں ایسی حرکتیں نہیں ہوتی. وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, میں بات کر رہا ہوں مغرب میں, امریکہ میں, انگلینڈ میں, یورپ میں, پرائے ملک ہیں, ان کو اس ملک سے زیادہ آزادی ہے, وہاں وہ زیادہ آزاد ہیں, کیونکہ وہاں رول آف لا ہے, ان کے حقوق کی حفاظت کرتے ہیں وہاں کے قوانین اور ان کی عدلیہ. وہ آزاد لوگ ہیں, اس لیے وہ بول رہے ہیں. یہاں انہوں نے اتنا خوف اور ہراساں پھیلا کے, ڈرا کے, ڈنڈے مار مار کے لوگوں کو سمجھ رہے کہ کنٹرول کر لیں گے. میں آج پھر سے یاد کرانا چاہتا ہوں ایسٹ پاکستان کا, میری زندگی میں ہوا ایسٹ پاکستان. مارچ 1971 کے اندر میں وہاں میچ کھیلنے گیا تھا ایسٹ پاکستان کی انڈر 19 کے خلاف. ہمارا جو جہاز واپس آیا تھا وہ آخری جہاز تھا. مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ کتنی نفرت ہو گئی تھی پاکستان کے خلاف. ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں تھا, اسی طرح جس طرح آج میڈیا کنٹرول کر رہے ہیں تب یہ میڈیا کنٹرول کر رہے تھے. فرق یہ ہے کہ آج سوشل میڈیا ہے, اور انہوں نے سوشل میڈیا ہی بند کر دیا اس دوران, کیونکہ یہ اپنا ورژن دینا چاہتے تھے کہ شر پسند اور بتانا چاہتے تھے. انہوں نے سوشل میڈیا بند کر دیا, فیس بک, ٹویٹر, یوٹیوب سب بند کر دیا. ملک کو کتنا نقصان ہوا صرف اس لیے کہ جناب عمران خان کو پکڑنا تھا, تو وہ ری ایکشن انہوں نے نہیں دکھانا تھا کہ اس کا ری ایکشن کیا ہے. تو ایسٹ پاکستان میں بھی یہی ہوا تھا. ہمیں یہاں کنٹرول میڈیا, پاکستان ٹائمز, ہمیں تو خبر ہی نہیں مل رہی تھی. پی ٹی وی تھا. وہ میں تو انگلینڈ گیا پڑھنے کے لیے, ادھر مجھے پتا چلا وہاں کیا ہوا ہے. آج ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ایسٹ پاکستان کے لوگوں سے اتنا بڑا ظلم ہوا. ان کی جو پارٹی الیکشن جیتی ہے, جس کو پرائم منسٹر بننا چاہتا تھا, چاہیے تھا, اس کے خلاف ملٹری ایکشن کر دیا, ملک گوا دیا, تباہ کروا دیے. 90,000 ہمارے فوجی قیدی بن گئے. ملک کو نقصان آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کتنا ہوا. بند کمروں میں فیصلے ہوتے ہیں, چھوٹے سے تھوڑے سے لوگ بیٹھ جاتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں باقی دنیا کیسے چلتی ہے, وہاں بیٹھ کے فیصلے کر لیتے ہیں. کیا ان فیصلوں کا نقصان ہوتا ہے وہ بھی نہیں پتہ چلنے دیتے. ان کی جب حمود الرحمان رپورٹ لکھی گئی پاکستان میں شائع نہیں ہونے دی. وہ اتنی طاقت تھی ان کی. 25 سال کے بعد ہندوستان میں شائع ہوتی ہے. ملک کیسے نہیں چلتے. اور میں ذرا آئی ایس پی آر صاحب, ذرا تھوڑا سا آپ نے کوئی پیچھے, میں جب جیل میں تھا تو باتیں کی, میں ان کے کوئی جواب دینا چاہتا ہوں آپ کو. دیکھیں, آپ نے ایسی باتیں کی کہ سب سے پہلے کہا جی میں دوگلا ہوں,
کہ میں ایک طرف کہتا ہوں فوج میری ہے اور دوسری طرف میں اس کی تنقید کرتا ہوں یا جو بھی برا بھلا کہتا ہوں. آپ نے کہا کبھی فوج کو دشمن نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنے میں نے پہنچایا. دوسرا آپ نے ریمارک پاس کیا. اور تیسرا آپ نے کہا کہ ہم اب کرش کریں گے ان کو. دیکھیں ISPR صاحب میری ذرا غور سے بات سن لیں. آپ جب پیدا بھی نہیں نہ ہوئے تھے تب میں اپنے ملک کو دنیا میں ریپرزینٹ کرتا تھا. میں نے اپنے ملک کا دنیا کے اندر سر اوپر کیا, عزت دلوائی اپنے ملک کو. اٹھا کے دیکھ لیں, آپ بھول گئے ہوں گے, آپ پیدا نہیں ہوئے ہوں گے, ذرا پتہ چلوا لیں کہ عمران خان نے کیا پاکستان کی دنیا میں عزت اوپر کی یا نیچے کی. اور آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جب وار آن ٹیرر ہوئی اور جو پاکستان کی مٹی پلیت ہوئی دنیا میں کہ ہمارا گیا جی فوج دوگلی ہے, کیونکہ تب مشرف کا مارشل لاء تھا, یہ ہمارے سے جھوٹ بولتی ہے, کرتی کچھ ہے, کہتی کچھ ہے, ڈالرز ہمارے سے لیتی ہے اور دوگلی گیم کھیلتی ہے. ڈبل گیم, دوگلا تب نام استعمال ہوتا تھا. پاکستان کو ورڈ ہی دوگلا استعمال کرتے تھے, ڈبل گیم کا نام کرتے تھے. ذرا انٹرنیشنل میڈیا دیکھے, کس نے اپنی فوج کو سب سے زیادہ جس کی حفاظت کی, کس نے اپنی فوج کے ساتھ انٹرنیشنل میڈیا پہ کھڑا ہوا. جب اسامہ بن لادن, جب وہ ایبٹ آباد میں جو وہ حادثہ ہوا, آپ کو پتہ ہے بیرون ملک پاکستانیوں کے اوپر جو گزری آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. انہوں نے کہا ہمارے سے پیسے لے رہے ہیں اور اسی کو اپنے اکیڈمی کے پاس ایبٹ آباد میں پالا ہوا ہے. جو ہمیں ذلت ملی تب کون بولا آپ کے لیے؟ یہاں تو کوئی سانپ سونگ گیا تھا, یہاں تو آرمی چیف کے منہ سے چون ہی نکل رہی تھی, یہاں تو کوئی بولتا ہی نہیں تھا, نہ پرائم منسٹر تھا, وہ گیلانی تھا, نہ زرداری. 4-5 دن سناٹا چھایا ہوا تھا, وہ آ کے مار کے چلے گئے. ہمارے ملک میں دنیا میں ذلیل ہوئے ہم. میں بولا تھا, میں ساری جگہ اپنی فوج کو ڈیفینڈ کیا ہے. میرے 3.5 سال میں دیکھیں کہ پاکستان فوج کا امیج اوپر تھا یا نیچے تھا. ذرا اٹھا کے دیکھیں, آپ کے سامنے ہے وہ, کیا فوج کا امیج اوپر گیا یا نیچے گیا؟ فوج کو لوگ پسند کرتے تھے. جب ایک آرمی چیف نے میری کمر میں تو چاقو مارا, لیکن پاکستان کے بدنام ترین مجرموں کو آ کے اوپر بٹھا دیا, تو کیا میری وجہ سے فوج کو برا بھلا کہا گیا یا اس آدمی کی وجہ سے جس نے, اس نے کیا سمجھا کہ لوگ یہ بتائیں نا, کیا لوگ چونٹیاں ہیں؟ کیا لوگوں میں عقل نہیں ہے؟ کیا لوگ بیوقوف ہیں کہ جدھر آپ لگائیں گے ادھر لگ جائیں گے؟ کیا لوگ 30 سال سے ان لوگوں کو نہیں جانتے تھے؟ اسی فوج نے, میں نے اپنے کانوں سے سنا ہوا ہے, جب مجھے ISI نے بریفنگ دیا کہ انہوں نے کتنا, اب سے نہیں 25 سال سے میں سن رہا ہوں کہ کتنا پیسہ انہوں نے چوری کر کے ملک سے باہر لے کے گئے ہیں, کہ جی اب چائنا سے واپس آئے تو یا زرداری نے یہ ڈیل کی ہے تو فلانی پراپرٹیز. ہمیں جو انہوں نے پراپرٹیز دکھائی ہیں وہ اس سے اربوں ڈالرز کے اندر پراپرٹیز ہیں. اور ایک دم کہہ رہے ہیں کہ اب جناب فیصلہ ایک آرمی چیف نے کیا ہے تو بھیڑے صاحب ادھر چلے جائیں, اور اس کو کہہ کہ جی بڑا اب بہت اچھا کیا, اور اب عمران خان بولا یہ اچھا ہے. لوگوں نے نہیں تسلیم کیا. میں نے نہیں برا بھلا کہا فوج کو. جو آرمی چیف کے ایکشنز تھے اس نے اس کی ہماری فوج کو برا کیا, اس کی وجہ سے ہوا, میری وجہ سے نہیں ہوا. اور یہ کہنا کہ یہ قوم ایکسپٹ کر جائے ان لوگوں کو, کس نے میمو گیٹ کیا تھا؟ کیا حقانی نے جا کے امریکنوں کو نہیں کہا تھا جو کیس لگا تھا سپریم کورٹ میں کہ مجھے, انہوں نے کہا زرداری کہہ رہا ہے کہ مجھے میری فوج سے بچا لو, امریکنوں کو کہہ رہا ہے, یہ میں نے کہا تھا. کیا جب نواز شریف جا کے چھپ کے کھٹمانڈو میں مودی سے چھپ کے ملاقات کر رہے کہ جی میری فوج کو نہ پتہ چل جائے, اور اسے, اور پھر وہ جو ڈان لیکس میں جب وہ کہتا ہے ڈان لیکس میں کہ جی دہشت گردی انڈورس کر رہا ہے ہندوستان کو پھر کہ فوج دہشت گردی کر رہی ہے, آپ ان لوگوں کو اوپر بٹھا دیں اور